سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی کہ ان سے کہیں ایک گائے کو ذبح کریں، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس کے جسم کے ساتھ لگائیں، تو یہ بول کے بتائے گا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ آیت الکرسی کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی سیکرٹ پاور ہے یا سیکرٹ انرجی ہے۔ ان الفاظ کو عرش کے نیچے سے نکال کے آیت الکرسی کے اندر داخل کیا گیا ہے۔ آج میں وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بتایا تھا۔ جنات سے پروٹیکشن کے لیے بھی آیت الکرسی اور جنات کو بلانے کے لیے بھی آیت الکرسی کا استعمال۔ جتنا مرضی طاقتور جن کیوں نہ ہو وہ حاضر ہوگا اور آگے آپ سے بات کرے گا۔ کسی مریض کے اوپر جن حاضر نہ ہو رہا ہو، اکڑا ہوا ہو، آیت الکرسی پڑھیں۔ اس میں اعظم آپ کے نزدیک کیا ہے؟ 3 صورتوں میں اس میں اعظم ہے۔ اس نام کی برکت سے آپ دنیا جہان کا سارا کام کر سکتے ہیں۔ تبدیلی قبلہ کا واقعہ بھی سورہ بقرہ میں ہی ہے۔ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی تھی اور 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی تھی۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے، جس کے اندر بہت سے مسائل کا حل، سبق آموز واقعات اور ایک ہڈن پاور چھپی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ کا نام سورہ بقرہ کس واقعے کی وجہ سے رکھا گیا؟ اس سورہ کی کون سی آیت سے جادو اور جنات کا حل بآسانی ممکن ہے؟ اور اس سورت کے سٹارٹنگ کے لیٹرز الف لام میم کے اندر کون سا ہڈن میسج چھپا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ سر آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے سورہ بقرہ کی ہڈن انرجی اور اس کے سیکرٹس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی سورہ بقرہ کے نزول پہ۔ سورہ بقرہ کتنے عرصے کے دوران نازل ہوئی اور اس کے بیچ میں ہڈن میسج کیا تھا؟ سورہ بقرہ تقریباً 9 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئی ہے، یک بارگی نازل نہیں ہوئی، اور ہجرت کے بعد سے اس کا نزول ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 9 دن پہلے اس کی آخری آیت نازل ہوئی تھی۔ اچھا، سورہ بقرہ کی جو آخری آیات تھیں وہ کب نازل ہوئی؟ سورہ بقرہ کی ایک تو آخری آیات ہیں جو ترتیب کے اعتبار سے ہیں، جو قرآن پاک کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جو آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ 2 آخری آیات پڑھنے میں آتی ہیں، لیکن جو آخری آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی وہ 281 ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس آیت کے کچھ دن بعد حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا، اور اس آیت میں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اس کو وہ ملے گا جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا، لہٰذا کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، کیونکہ ظلم کا بدلہ اسے چکانا پڑے گا۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس آیت میں ہمیں ایک اسپیسیفک میسج دیا گیا ہے۔ اگر سورہ بقرہ کی پوری ہم تفسیر دیکھیں اور اس کے اندر میسج دیکھیں تو وہ ہمیں کیا ملتا ہے میسج کے؟ جیسا کہ ہر سورت کسی نہ کسی موقع پر نازل کی گئی اور اس میں کوئی نہ کوئی خاص میسج تھا اس وقت کے حساب سے، تو سورہ بقرہ میں کیا میسج ملتا ہے ہمیں؟ سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، پوری ایک ترتیب جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اس کے اندر سود کے متعلق احکامات بھی ہیں، معیشت کے متعلق احکامات بھی ہیں، طلاق اور خلا کے متعلق احکامات بھی ہیں۔ پوری ایک ترتیب اس کے اندر بتائی گئی ہے کہ اگر تمہیں ضرورت پڑ جائے تو تم نے قرآن پاک کی اس آیت اور ان مسائل کے تحت اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اچھا، اس کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے اور کوئی خاص واقعہ ہے جس سے اس کا تعلق بنتا ہے؟ جی، اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے اور بقر گائے کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے بنی اسرائیل کا، اور وہ واقعہ بنی اسرائیل کے لیے آزمائش تھی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، تو اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی کہ ان سے کہیں ایک گائے کو ذبح کریں، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس کے جسم کے ساتھ لگائیں، تو یہ بول کے بتائے گا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے سوال و جواب شروع کر دیے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، اس کا رنگ کس طرح کا ہو، قد کس طرح کا ہو، وزن کس طرح کا ہو۔ سوالات کرتے گئے اور مشکل میں پڑتے گئے۔ گائے خیر ان کو مل گئی، تو پھر گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کے ساتھ لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گئی۔ یہ واقعہ اس کے اندر نقل ہوا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اچھا، یہ جو واقعہ بھی آپ نے بتایا ہے اس میں پچھلے دنوں ہم نے بڑی ہائپ دیکھی اسرائیل میں، جو کہا جا رہا تھا کہ 3rd ٹیمپل کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس میں بھی ایک ریڈ ہائفر
جسے کہا جاتا تھا کہ وہ کچھ خاص قسم کا جو ہے اس کی خصوصیات ہوں گی اور وہ خاص قسم کے ممالک سے منگوائی جائیں گی 5 اور پھر اس کی قربانی ہوگی اور اس کے بعد 3rd ٹیمپل بنے گا. یہ بھی وہ اس سے ریلیٹ کر رہے تھے. دیکھیں یہ ان کی اپنی ریسرچ ہے، اپنی ایک تحقیق ہے، ان کی اپنی باتیں ہیں. اس طرح کی کوئی چیز قرآن و حدیث کے اندر نہیں بیان کی گئی. اس صورت کا نام سورہ بقرہ ہے اس وجہ کے سے کہ اس کے اندر وہ گائے کا واقعہ ہے. باقی اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے مسائل اور احکامات بیان کیے ہیں اور بہت ساری اللہ رب العزت نے اس کے اندر ترتیبات بیان کی ہیں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے. ارے سورہ بقرہ میں ہمیں ایک تو یہ آپ نے ابھی بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کون کون سے سبق آموز واقعات ملتے ہیں جس سے ہمیں اب موجودہ زندگی میں اب سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک تو سود کی حرمت نازل ہوئی ہے، سود کے متعلق منع کیا گیا ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. باقی جو گناہ ہیں ان پہ گناہ ملتا ہے، وبال آتا ہے، لیکن سود ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. اب ایک بندہ جو مرضی کر لے، اللہ کے ساتھ وہ جنگ کر رہا ہے تو کیسے وہ جیت سکتا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ سودی لوگ جتنے بھی ہیں ان کے پاس روپیہ پیسہ جتنا بھی ہو لیکن وہ خوشحال نہیں ہوتے، پریشان ہوتے ہیں، زندگی ان کی بڑی عجیب ہوتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والا کبھی بھی نہیں جیتا. فرعون، حامان، قارون نہیں جیتے، تو آج کا بندہ حقیر سا جس کے پاس تھوڑی مال و دولت ہے اور تھوڑا اس کا وقار ہے، تھوڑا اس کا عہدہ ہے، وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ بالکل نہیں جیت سکتا. تو سود سے منع کیا گیا ہے. سود کی جب حرمت آئی تو حضور علیہ الصلوۃ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت خالد بن ولید یہ آپس میں کاروبار میں شریک تھے اور سودی ان کا جو سلسلہ تھا وہ قبیلہ بنو ثقیف کے ساتھ تھا. حضور علیہ الصلوۃ نے جب سود کی حرمت کو بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد سود ختم ہے اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سود کو ختم کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی نا آپ نے سود کی بات کی ہے تو اسلامک ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو یہ سود کا جو ورڈ ہے، یہ سود کا نظام شروع کب سے ہوتا ہے؟ کس پروفٹ کی جو زندگی سے ہم دیکھتے ہیں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ کے دور سے ہی چل رہا ہے اور شریعت نے تب سے ہی اس کو منع کیا ہوا ہے. لیکن اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ اگر یہ کسی چیز سے منع کرتا ہے تو وہاں پہ خاموش نہیں ہو جاتا، بلکہ اگر اس کو ناجائز ہونے کی وجہ سے منع کیا گیا ہے تو جائز صورت بھی ساتھ بتاتا ہے. جیسا کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، کھجوریں لے کے انہوں نے پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لی اور آپ نے فرمایا یہ کھجور آپ کے علاقے کی نہیں ہے. کہتا جی یہ ہمارے علاقے کی نہیں ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے علاقے کی کھجور لے جاتا ہوں، 2 بوریاں منڈی میں دیتا ہوں اور وہاں سے ایک اچھی بوری کھجور کی لے آتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا یہ تو سود ہے. جنس کے بدلے جنس کی کمی اور زیادتی جو ہے یہ سود ہے. پیسہ آپ کسی کو کم دے کے زیادہ لیں یہ سود ہے. گندم آپ کسی کو 1 بوری دیتے ہیں اس سے 2 بوری واپس لیں یہ سود ہے. کھجور چونکہ صحابی کے علاقے کی جو کھجور تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی تو وہ اپنی 2 بوری کھجور کی وہاں دیتے تھے منڈی میں اور وہاں سے اچھی 1 لیتے تھے. آپ نے فرمایا یہ سود ہے چونکہ جنس کے بدلے جنس کی زیادتی ہو رہی ہے. تو صحابی خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے کیا کرو کہ اپنی جو تمہارے علاقے کی کھجوریں ہیں ان کو فروخت کرو، ان سے جو پیسے حاصل ہوں ان پیسوں سے منڈی سے دوسری اچھی کھجوریں خرید کے اپنے گھر میں لاؤ. یہ جائز طریقہ ہے. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا. پہلے مجھے کھجوریں کم ملتی تھی اور جب میں نے اس کو جائز طریقے سے کیا تو مجھے کھجوریں زیادہ اچھے والی ملتی تھی. سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، آیت الکرسی کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی سیکرٹ پاور ہے یا سیکرٹ انرجی ہے. یہ آیت الکرسی کی کیا خاص پروٹیکشن ہے؟ آیت الکرسی سورہ بقرہ میں ہے اور کیا کلمات ہیں اس کے، اللہ کی توحید ہی اس کے اندر بیان کی گئی ہے. سبحان اللہ. ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے وہ بندہ اللہ کا اتنا محبوب ہوتا ہے، اتنا محبوب ہوتا ہے، اتنا محبوب ہوتا ہے کہ نہ تو اسے زبان سے بول کے بتایا جا سکتا ہے اور نہ دماغ میں اسے سوچا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی توحید کو بیان کرے
اور جو اللہ کی توحید کا پرچار کرے اور جو اللہ کی توحید پہ قائم رہے۔ اس صورت کے اندر بیان ہی اللہ کی توحید کی گئی ہے، اللہ کے اوصاف کو اس کے بیان کیا گیا ہے، اور جو بندہ اس کو اپنے ورد کے اندر رکھتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھیں شروع سے ہی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہاں بھی اللہ کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہاں بھی اللہ کی صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس پوری صورت کے اندر اللہ کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ کی خاص رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور پھر جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ رب العزت اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرماتے ہیں۔ لوگ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں اسم اعظم مل جائے، اس کے لیے وظائف کرتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، عاملین کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی وظیفہ دے دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو آیت الکرسی ہے، اس کے جو الفاظ ہیں اللہ لا الہ الا ہو، ان الفاظ کو عرش کے نیچے سے نکال کے آیت الکرسی کے اندر داخل کیا گیا ہے۔ اب اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے آیت الکرسی اور یہ آیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرنے لگے کہ الہ العالمین مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ یہ بات میں ان افراد، ان اشخاص کے لیے، ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے بتا رہا ہوں جو وظیفوں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور عاملین سے رابطہ کرتے ہیں، پیروں سے، اپنے شیخ سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ ہماری زندگی کے اندر سکون آئے، بہتری آئے، ہمیں کامیابی ملے۔ تو آج میں وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بتایا تھا۔ سبحان اللہ۔ وظیفے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے کچھ بتایا جائے جسے میں پڑھوں اور میں آپ کا محبوب ترین بندہ بنوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ عرض کرنے لگے الہ العالمین یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، مجھے کچھ خاص بتایا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ بے شک ساری دنیا پڑھتی ہے، لیکن یہ کلمات اتنے خاص کلمات ہیں کہ اگر ایک ترازو قائم کیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے کے اندر زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر یہ کلمات رکھ دیے جائیں تو ان کلمات والا پلڑا جھک جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنا وزنی ثواب کے اعتبار سے، برکات کے اعتبار سے، رحمتوں کے اعتبار سے ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اپنے نبی کو یہ وظیفہ بتا رہے ہیں، تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کی سختی ختم ہو، اس کے اوپر سے مصائب ختم ہو، وہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو، تو ان کلمات کو اپنا وظیفہ بنا لے، لا الہ الا اللہ۔ اور ہمارے جو شیوخ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اپنے دل کی میل جو ہے، اپنے دل کی سختی جو ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کلمے کو پڑھا جائے، اور پڑھنے کی ترتیب یہ ہو کہ تنہائی میں بیٹھ کے پوری توجہ کے ساتھ اس طرح اس کو پڑھنا شروع کیا جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہاں دل پہ آ کے الا اللہ کی ضرب لگائی جائے تاکہ اس کے اندر جو دنیا کی محبت ہے وہ نکل جائے، اس کے اندر جو غیر اللہ کی محبت ہے وہ نکل جائے، اس کے اندر آئے تو اللہ کی محبت آئے۔ جب اللہ کی محبت آ جائے گی تو پھر انسان جو چاہے گا وہ ہوتا چلا جائے گا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے اور انفارمیٹیو چیز بتائی۔ یہاں پہ نا 2 سوال میرے ذہن میں آئے آپ کی بات سن کے۔ سب سے پہلا آیت الکرسی سے متعلق جو سوال ہے وہ کرتی ہوں کہ آیت الکرسی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک پروٹیکشن کی لیئر بھی بنا دیتا ہے۔ آپ نے آیت الکرسی کا استعمال کن کن مسائل کے حل کے لیے کیا ہے، یا کوئی ایسے واقعات آپ نے دیکھے ہیں ناممکن جو آیت الکرسی کی مدد سے حل ہو گئے ہوں اپنی لائف میں؟ جی بالکل، میں وہی عرض کر رہا تھا کہ آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت نے اسم اعظم رکھا ہوا ہے۔ یہ جو کلمات ہیں اللہ لا الہ الا ہو، ان میں اسم اعظم ہے، اور عرش کے نیچے سے یہ آیت آئی ہے، یہ کلمات آئے ہیں۔ پھر پوری صورت کے اندر اللہ کی توحید ہے۔ جب بندہ اس کو خاص مقصد کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ اس مقصد میں اس کو کامیابی اور کامرانی عطا فرماتے ہیں۔ اگر محبت کا معاملہ ہو تو ہم آیت الکرسی پڑھنے کے لیے دیتے ہیں
اور آیت الکرسی کی مدد ہی ہم لیتے ہیں تو جائز محبت مل جاتی ہے۔ جائز محبت سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی میں ناراضگی ہے تو آیت الکرسی کی برکات سے اللہ دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ بیٹے سے باپ ناراض ہے یا والدین اپنی اولاد کو نہیں تسلیم کر رہے، اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہی، تو آیت الکرسی کی مدد سے ہم ان کے دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں۔ اور جادو جنات کا جو مسئلہ ہے اس میں سب سے بہترین مددگار جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ آیت الکرسی ثابت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص 41 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کر لے، اپنا حصار کرے، اپنے بیوی بچوں کا حصار کرے، اپنے کاروبار کا حصار کرے، اللہ رب العزت کی ذات آسمانوں سے فرشتوں کو اتار دیتے ہیں جو اس کی حفاظت پہ مامور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک دفعہ پڑھا جائے تو فرشتے آ جاتے ہیں، اگر کوئی 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو ہر طرف سے اللہ کی ذات اس کی حفاظت فرمائیں گے، بندہ جو چاہے گا اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ آیت الکرسی بہت زبردست چیز ہے، اگر اس کو کسی خاص مقصد کے لیے نہ بھی پڑھا جائے تو ویسے ہی روٹین میں، چونکہ اللہ کی توحید اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے، اللہ کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، اور اللہ کے اوصاف جو بندہ بیان کرے گا اللہ کے ہاں وہ محبوب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کی محبت کسی کو حاصل ہو جائے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور دوسرا آپ کا سوال تھا کہ آیت الکرسی سے آپ نے کوئی کام کیے ہوں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس جنات اور جادو کے مسائل آتے ہیں تو ہم آیت الکرسی کی مدد سے ہی ان کا حل کرتے ہیں۔ حل اللہ کی ذات کرتے ہیں، ہم اسباب کے درجے میں علاج کرتے ہیں، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ آیت الکرسی اگر آپ جنات کے مریض کے اوپر پڑھنا شروع کر دیں تو جنات کے مریض کے اوپر حاضری ہو جاتی ہے آیت الکرسی سے، اور جب حاضری ہو جائے تو پھر جو آیت ہے آخری وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کو بار بار پڑھتے رہیں، تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور جتنا زیادہ اس پہ تکرار کریں گے جنات کو اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ اور یہ یہاں پہ آ کے جنات معافیاں مانگتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں راستہ دیں، ہم جانا چاہتے ہیں، ہم دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو آیت الکرسی بہت زبردست چیز ہے، ہم جادو جنات کا علاج بھی اسی آیت الکرسی سے کرتے ہیں، اور حفاظت کے لیے بھی اسی کو استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے بھی اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں۔ اچھا، جنات سے پروٹیکشن کے لیے بھی آیت الکرسی اور جنات کو بلانے کے لیے بھی آیت الکرسی کا استعمال، دونوں مقاصد کے لیے؟ جی جی بالکل، اللہ کے نام ہے، اس کی اتنی طاقت اور پاور ہے کہ جنات کے مریض کے اوپر آپ پڑھیں گے تو جتنا مرضی طاقتور جن کیوں نہ ہو وہ حاضر ہوگا اور آگے آپ سے بات کرے گا۔ اور بلکہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی مریض کے اوپر جن حاضر نہ ہو رہا ہو، اکڑا ہوا ہو، تو آیت الکرسی پڑھیں۔ شرط یہ ہے کہ آیت الکرسی کا عامل ہو، عامل آیت الکرسی کا آیت الکرسی کو پڑھے گا، 1-2 دفعہ ہی پڑھے گا تو جن ہاتھ جوڑ کے مریض کے اندر حاضر ہو جائے گا۔ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چیزوں کی اور گھر کی پروٹیکشن کے لیے بھی، کہ اگر آیت الکرسی کسی بے جان چیز پر بھی پڑھ دو تو اس پر بھی پروٹیکشن ہو جاتی ہے، اور وہاں پر بھی نہیں، جو ہے نا کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہے، جان مال ان ساری چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے آیت الکرسی سے، اپنے اہل و عیال کی، اپنے گھر کی، اپنے مال کی، اپنے دفتر کی، اپنے کارخانے کی، اپنی دکان، ان ساری چیزوں کی حفاظت کر سکتے ہیں آپ آیت الکرسی سے، ان ساری چیزوں کا حصار کر سکتے ہیں آپ آیت الکرسی سے۔ تو آیت الکرسی کو تو اپنا معمول بنا لینا چاہیے، اپنے ورد اور وظیفے میں رکھنا چاہیے۔ جس طرح کھانا ضروری ہے، جس طرح پانی پینا، سانس لینا ضروری ہے، اسی طرح صبح و شام کی بنیاد پہ آیت الکرسی کو پڑھنا مسلمان اپنے لیے ضروری بنا لے۔ اپنا دوسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، وہ ہے اسم اعظم کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسم اعظم تلاش کرنے میں پوری زندگی نکل جاتی ہے، اکثر لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے، تو اسم اعظم آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اسم اعظم جو ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ آپ اللہ کے کسی بھی نام کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، دیوانہ وار پڑھیں، مجنوں ہو کے پڑھیں، آپ اپنی زبان سے اللہ کے نام کو جاری رکھیں، پھر آپ کے دل پہ وہ جاری ہو جائے گا۔ جب آپ اس کو بار بار پڑھتے رہیں گے تو اللہ کی رحمت اور برکت آپ کی طرف متوجہ ہوگی، پھر جو نام آپ نے زبان سے لیا ہے وہ آپ کے دل میں اترا ہے،
وہی نام آپ کے لیے سارے پردے ہٹا دے گا، سارے راستے کھول دے گا۔ دل میں اترا ہوا اللہ کا جو نام ہے وہ اسم اعظم ہے، اور اس نام کی برکت سے آپ دنیا جہان کا سارا کام کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا جہان کی ہر جائز خواہش کو اللہ رب العزت کی ذات سے پورا کروا سکتے ہیں۔ کسی معاملے میں آپ کو رکاوٹ ہوئی ہے تو وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی، کوئی مشکل کوئی پریشانی آپ کے قریب تک نہیں آئے گی۔ صرف آپ اپنے فائدے کے لیے ہی استعمال نہیں کر سکیں گے، لوگوں کا بھی فائدہ اس سے کریں گے۔ اچھا، لیکن آج کل جو دور چل رہا ہے، نہ تو کسی کے پاس وقت اتنا ہے اور نہ ہی کوئی اتنی محنت کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نام کو، خانقاہوں میں یہ ترتیب ہے کہ اللہ کے نام کو کہلوایا جاتا ہے، اللہ کے نام کی مشق کروائی جاتی ہے، اسم اعظم وہ ڈھونڈ کے دیتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کی جو سورت ہے سورہ بقرہ، اس سورہ بقرہ کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں بھی اسم اعظم علماء نے لکھا ہے۔ اچھا، یعنی اسم اعظم ایک سے زیادہ ہے؟ اسم اعظم آپ نے خود بنانا ہے، کسی بھی آیت کو لے لیں، کسی بھی نام کو لے لیں، ٹھیک ہو گیا؟ بالکل ٹھیک۔ جب وہ آپ کی زبان سے دل میں اتر گیا تو آپ کو اسم اعظم حاصل ہو گیا۔ آپ نے ایک جگہ بیٹھ کے مشق کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو اپنے سامنے پانا ہے، اللہ آپ کے سارے پردے ہٹا دے گا اور آپ کے لیے سارے دروازے کھول دے گا۔ صحابی کے سوال کرنے پہ اسم اعظم کے متعلق حضور نے فرمایا کہ 3 صورتوں میں اسم اعظم ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان تینوں صورتوں میں غور و خوض کیا تو مجھے تینوں میں ایک ہی آیت مشترک نظر آئی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے نام میں ہی اسم اعظم ہے۔ اللہ کے نام کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اپنی زبان سے دل میں اتار لیا جائے، اسم اعظم آپ کو حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، نیکسٹ جو فرمان ہے کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ، سورہ بقرہ کی کس آیت یا کس حصے کا تعلق اس سے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہو۔ سورہ بقرہ کے اندر چونکہ موت کی طرف بھی توجہ کروائی گئی ہے، مسائل کی طرف بھی توجہ کروائی گئی ہے، اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی محبت کی طرف بھی انسان کی توجہ کروائی گئی ہے۔ اس میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس صورت کے اندر۔ تو فرمایا یہ گیا ہے کہ گھر کو آپ بالکل قبرستان نہ بناؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے قبرستان میں کوئی کچھ پڑھتا ہی نہیں ہے، نہ نماز نہ تلاوت، تو لہٰذا اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو جادو جنات کے مسائل ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں علاج کے سلسلے میں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک خاتون آئی ہمارے پاس، پہلے کی بات ہے، اس نے کہا جی میں غریب ہوں، میں عاملین کو پیسے نہیں دے سکتی، کیونکہ عاملین اپنی مرضی سے پیسے لیتے ہیں، جب تھے میں دیتی رہی ہوں، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میرے گھر میں سکون بھی نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں سکون آئے، میرے گھر میں آوازیں آتی ہیں، آوازیں بند ہوں، میرے نقصانات ہوتے ہیں وہ نقصان ہونا بند ہوں، علاج کیا جائے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کچھ نہ کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گھر میں۔ کہتی میں قرآن پاک پڑھی نہیں ہوئی ہوں۔ میں نے کہا آپ کسی بھی بچے سے کہیں کہ وہ اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت آپ نے 41 دن تک کرنی ہے تواتر کے ساتھ۔ جب 41 دن آپ تلاوت کر لیں گے سورہ بقرہ کی تو آپ کے یہ جو مسائل ہیں یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس پہ آپ کا کوئی خرچ نہیں آئے گا، نہ سامان کی مد میں آئے گا، نہ کسی عامل کو کچھ دینا پڑے گا۔ تو آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اس سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور بھی بہت ساری جگہ پہ ہمارا آنا جانا ہوا، لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اب اس میں یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کس طرح کرنی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اکثر جو لوگ سنتے جیسے کہ سورہ رحمان ہے اس کا کہا جاتا ہے کہ قاری باسط کی آواز میں سنیں، تو جو سورہ بقرہ ہے اس کو کس طرح سے سنا جائے؟ دیکھیں پہلی کوشش تو یہ کریں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت خود کریں، اور تلاوت کرنے سے پہلے آپ کی نیت ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دوسری نیت یہ ہو کہ میں اس کو شفا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تیسری نیت یہ ہو کہ میں حفاظت اور حصار کے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں۔ یہ 3 نیتیں ہوں سورہ بقرہ پڑھنے سے پہلے۔
اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ ایک مرتبہ سورہ بقرہ کو پڑھیں گے. اور اگر وقت نہیں ہے، آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے، تھوڑا پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آپ سورہ بقرہ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصہ ایک دن تلاوت کریں، دوسرا حصہ دوسرے دن تلاوت کریں، اور تیسرا حصہ تیسرے دن تلاوت کریں. آپ 3 دنوں کے اندر سورہ بقرہ کو مکمل کریں. اگر آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے، اور اگر اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تو پھر ترتیب یہ ہے، اس کی 286 آیات ہیں. آپ 10 آیات جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں، اور نیتیں تینوں ہوں. اللہ فضل فرمائیں گے، گھر کے اندر جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اور یہ آخری درجہ ہے 10 آیات والا. پہلا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ اس کو ایک مرتبہ پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر کم از کم 3 دن کے اندر سورہ بقرہ کو مکمل کیا جائے. اور آخری درجہ، بالکل کمزور درجہ، ضعیف درجہ، مجبوری کی حالت میں، انتہائی مجبوری کی حالت میں آپ اس کی 10 آیات تلاوت کریں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو فرمایا گیا ہے کہ گھر کو قبرستان نہ بنائیں، اس پہ بھی عمل ہو جائے گا. اچھا، اس کو نا دا کیور سورہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جادو جنات کا علاج تو ہو جاتا ہے. کیا سورہ بقرہ سے بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے اور رزق میں اضافہ بھی ممکن ہے؟ اس طرح کے جو چیزوں کے لیے بھی استعمال کی جا سکتے ہیں؟ جی بالکل کی جا سکتی ہے. اس میں رزق کے متعلق آیات بھی ہیں، شفا کے متعلق آیات بھی ہیں، مسائل کے حل کے متعلق آیات بھی ہیں، مشکل کشائی کے لیے بھی آیات ہیں. تو یہ بہت ساری آیات ہیں اس کے اندر. انسان اس کو پڑھتا ہے جس نیت اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت اس مقصد میں اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں. اگر کوئی اسے شفا کے لیے پڑھے گا، اللہ شفا عطا فرمائیں گے. روزی رزق میں برکت کے لیے پڑھے گا، اللہ روزی رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. اور اگر کوئی شخص اس کو جادو جنات سے حفاظت کے لیے پڑھے گا، اللہ جادو جنات سے حفاظت فرمائیں گے. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ روز قیامت بھی سورہ بقرہ جو پڑھتا ہوگا اس کی خاص مدد ہوگی، ایسا بھی سورہ میں ذکر ہے؟ جی بالکل آتا ہے روایات میں. سورہ بقرہ کا بھی آتا ہے، سورہ آل عمران کا بھی آتا ہے، اور سورہ ملک کا بھی آتا ہے، اور سورہ سجدہ کا بھی آتا ہے. تو ان آیات کو پڑھنا چاہیے. قرآن پاک تو ویسے تو سارے کا سارا شفاعت کرے گا قیامت والے دن. اس کو اپنے ورد اور وظیفے میں رکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. تلاوت کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے. تو قرآن پاک بھی شفاعت کرے گا، اور اس کی صورتیں جو ہیں جن کو انسان اپنے ورد اور وظیفے میں رکھتا ہے، جن کے ساتھ، جن صورتوں اور آیات کے ساتھ بندے کا لگاؤ ہو جاتا ہے، وہ بھی قیامت والے دن اس کی شفاعت کریں گے. جو سورہ بقرہ کے سٹارٹنگ کے لیٹرز الف لام میم کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر ایک ہڈن میننگ یا کوئی ہڈن میسج ہے، لیکن وہ میسج آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ جو ابتدائی حروف ہیں الف لام میم، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور یہ 29 جگہوں پہ ہیں. ٹوٹل یہ 14 حروف ہیں، حروف مقطعات. بعض صورتوں کی ابتدا میں ہیں، جیسے کاف ہا یا عین صاد سورت شروع ہو رہی ہے، الف لام میم سورت شروع ہو رہی ہے. یہ حروف مقطعات ہیں. ان کا معنی اور مفہوم علماء نے اپنی کوشش کی ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، کہ اس کی جو حقیقی مراد ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ میری کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب جیسی کتاب نہ کوئی بنا سکتا ہے نہ کوئی لا سکتا ہے. عربی زبان کے ہی حروف ہیں الف لام میم. باقی قرآن پاک کا سارا معنی، مفہوم، تفسیر سمجھ آتی ہے، لیکن ان کی نہیں آتی. اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ لاریب کتاب ہے اور بے مثل اور بے مثال کتاب ہے، اس جیسی نہیں آ سکتی. اور پھر علماء نے یہ بات کہی ہے کہ حروف مقطعات سے جو اللہ کی مراد ہے اس پہ ایمان رکھنا چاہیے، اس کی تحقیق اور اس کی پیچیدگیوں میں نہیں جانا چاہیے. لیکن ویسے حروف مقطعات کا اگر آپ دیکھیں اپنی لائف میں تو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی سخت پریشانی ہو اکثر لوگ حروف مقطعات پڑھتے ہیں، یا کہا جاتا ہے حروف مقطعات کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ قرآن پاک کے حروف ہیں، ان کو ثواب کی نیت سے پڑھا جائے تو ثواب ملتا ہے. کسی خاص مقصد کے لیے آپ ان کو پڑھیں گے
تو وہ مقصد میں آپ کو کامیابی اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ عاملین اس کو اپنے ورد اور وظیفے میں لاتے ہیں، ان حروف کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور پھر ان سے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شفا کے لیے ہوں، وہ جادو جنات کی کاٹ کے لیے ہوں، اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ تو اس نیت سے ان کو اگر پڑھا جائے تو ان کے فوائد ہیں، ان کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے چونکہ یہ قرآن پاک کے حروف ہیں، ان کو پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، یہ قرآن پاک کے حروف ہیں۔ آپ جس مقصد اور جس نظریے سے جائز مقصد کے لیے آپ استعمال کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ بلکہ ہمارا ایک عمل ہے، ہم بتاتے ہوتے ہیں لوگوں کو، کہتے ہیں جی فلاں افسر کے پاس جائیں، وہ بات نہیں مانتا، وہ آگے سے ناراض ہوتا ہے، تو ہم اپنی بات منوانا چاہیں کسی سے تو کیا کریں اس کے لیے؟ تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ حروف مقطعات ہیں، ترتیب یہ ہے: کاف، ہا، یا، عین، صاد، ہا، میم، عین، سین، کاف۔ یہ انگوٹھے انگلی کے اندر دے لیے، پڑھ کے پھونک لگا لی۔ جس بندے کے پاس آپ اپنے کسی جائز کام کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ وہ غصہ کرتا ہے، وہ لڑتا ہے، آگے سے بات نہیں مانتا، تو اس کے پاس جا کے آرام سے کھول دیا جائے، اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں ان کی کیا خاص فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان کو پڑھتا ہے نا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اندازہ لگائیں، سبحان اللہ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جو ان کو پڑھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے مسائل کو حل کرے گا، اللہ اس کی مشکلات کو دور کرے گا، اللہ اسے بیماری سے شفا عطا فرمائے گا، اللہ اس کی جائز خواہش کو پورا فرمائے گا، اللہ اس کو جادو جنات کے مسائل سے نکالے گا۔ مطلب انسانی زندگی کے اندر جو بھی پریشانیاں، جو بھی مسائل ہیں، جو بھی ضرورت ہے، وہ ان 2 آیات سے اللہ حل فرمائیں گے۔ حضور کا فرمان کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے جو ان کو پڑھے گا۔ اور پھر ان 2 آیات کے اندر دعائیں ہیں: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ربنا لا تحمل علینا اصرا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا۔ تو ان 2 آیات کو پڑھنے والا بندہ اللہ سے اپنی ضروریات کو مانگ رہا ہوتا ہے اور اللہ پورا کر دیتے ہیں اس کو۔ تو ان 2 آیات کو پڑھنے کا لازمی طور پہ معمول بنایا جائے، صبح بھی پڑھی جائیں، شام بھی پڑھی جائیں۔ قرآن پاک کی آیات ہیں، ثواب ملتا ہے، سورہ بقرہ کی آیات ہیں، اور پھر خاص اس کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے کہ ان آیات کو پڑھنے والے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اچھا ابھی نا آپ نے پوڈ کاسٹ میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ مردہ انسان کے جسم سے اگر گوشت لگائیں گے تو پھر جو ہے وہ سر سامنے آ جائے گا۔ تو مردہ تو ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو اٹھا دیتے، اللہ تو کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے، تو ایک گوشت لگانے کی کیا حکمت تھی ساتھ؟ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تو اللہ ان کو آزمائے گا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جب کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ جائیں، ثابت قدم رہنا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، بندہ قتل ہوا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو قاتل کا پتہ چلوانے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا کہ بچڑا ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کا ٹکڑا ساتھ لگایا جائے۔ اللہ اس بات پہ قادر تھا کہ بغیر گوشت لگائے، بغیر کسی سبب کے مردے کو کھڑا کر دیتے۔ بے شک اللہ کے پاس یہ قدرت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو معاملہ کیا ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے آزمائش تھی کہ بلا چوں چرا میری اطاعت کرتے ہیں یا بہانے لگاتے ہیں۔ وہ اپنا بہانہ لگا رہے تھے، اطاعت نہیں کی انہوں نے۔ اگر اطاعت کر جاتے تو کیا ہونا تھا، آسانی کے ساتھ کوئی سی بھی گائے لیتے، اس کو ذبح کرتے، اس کے گوشت کا ٹکڑا ساتھ لگاتے تو قاتل کا پتہ چل جانا تھا۔ لیکن انہوں نے سوالات شروع کر دیے، ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی گئی۔ یہ امت محمدیہ کے لیے ایک سبق اور درس ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس میں حکمتیں تلاش نہیں کرنی، پھر اس میں اپنی من مانی نہیں کرنی، پھر اس میں سوالات نہیں لانے، بس اللہ کا حکم آ گیا ہے اسے فوراً پورا کر دینا ہے۔ اور اگر سوالات کا سلسلہ شروع کریں، کیوں ہے، کیسے ہے، کس طرح ہونا چاہیے، کیا ضرورت اس کی پڑ گئی ہے، تو پھر وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے لیے ہوگا کہ گائے تلاش کرنے میں ان کو مشکل پیدا ہوتی گئی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ابھی نا آپ نے ایک ورڈ یوز کیا آزمائش،
اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جو ہم پہ بیت رہی ہے وہ آزمائش ہے یا مصیبت ہے. کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ ٹیسٹ کیسے لے رہا ہے یا یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ دیکھیے، اگر تو بندے کے اوپر مصیبت آئی ہے، آزمائش آئی ہے، تکلیف آئی ہے اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اپنی عبادت پوری کر رہا ہے اور مصیبت کے اندر بھی ہے، تو یہ اس کے اوپر آزمائش ہے. اور اگر اللہ کا نام نہیں لے رہا، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کی عبادات پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو یہ اس کے اوپر آزمائش نہیں ہے، اس کے گناہوں کا وبال ہے اس کے اوپر. اور اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ مال و دولت اس سے اس کا واپس نہیں لیتے، اس سے اس کا عہدہ واپس نہیں لیتے، اللہ اپنے نام کی لذت واپس لے لیتے ہیں. نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا. کئی جگہوں پہ ایسا ہوا ہے، لوگ مجھ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، چاہتے ہیں کہ تلاوت کریں لیکن کر نہیں پاتے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اس وجہ سے دل نہیں کرتا. تو ایسی صورت میں استغفار کرنا چاہیے، 1100 مرتبہ کم از کم استغفار کیا جائے تاکہ دل کے اوپر جو میل سیاہی ہے وہ ختم ہو جائے، اللہ کی جو ناراضگی ہے وہ اللہ کی محبت میں تبدیل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، پھر عبادت کرنے کو جی چاہے گا. ابھی نا آپ نے بتایا کہ سورہ بقرہ میں بہت سارے مسائل کا حل بتایا گیا ہے اور مسائل کا جو ہے وہ بیان بھی کیا گیا ہے، تذکرہ بھی ہے. تو خلا اور طلاق، ویسے تو طلاق اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر ایسا مسئلہ آ جائے تو پھر کیا صورت بنتی ہے اور کس طرح سے حل کیا جائے طلاق اور خلا کے مسائل کو؟ اس صورت میں طلاق اور خلا کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے. خلا کہتے ہیں اگر بیوی خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ اس کے ساتھ ڈیل کرے گی کہ میرے جیسے اتنا مال لے لو یا یہ چیز لے لو اور مجھے آزاد کر دو. اور طلاق جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کا اختیار مرد کے پاس ہے، خلا کا عورت کے پاس اور طلاق کا مرد کے پاس. لیکن آگے اس میں بھی وضاحت ہے، خلا کا اختیار عورت کے پاس ہے لیکن جب تک مرد راضی نہ ہو، مرد کہے ہاں ٹھیک ہے میں راضی ہوں، آپ کا خلا قبول کرتا ہوں، تو پھر عورت آزاد ہے. یہاں پہ واقعہ ہے حضرت اسماء بن یزید، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت ثابت بن قیس کے ساتھ. محبت تھی حضرت ثابت بن قیس کو اور بے انتہا تھی، لیکن اسماء بن یزید جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور آ کے انہوں نے عرض کیا کہ میرا دل نہیں مانتا ان کے ساتھ رہنے کو، مجھے محبت نہیں ہے ان سے، میرا دل گھٹتا ہے اور مجھے ان کی دینداری پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، شریف ہیں، دیندار ہیں، عبادت گزار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا ان کے ساتھ رہنے کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے ان کو دینے کے لیے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے انہوں نے ایک باغ کھجور کا حق مہر میں دیا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ وہ کھجوروں کا باغ انہیں واپس کر دو اور ان سے خلا لے لو. تو یہ ایسے ہی ہوا تھا، مطلب عورت مرد کو پیشکش کرے گی کہ آپ مجھ سے یہ چیز لے لیں، اتنا مال لے لیں، یہ پلاٹ ہے، یہ گھر ہے، یہ گاڑی ہے، یہ لے لیں اور مجھے آزاد کر دیں. اور طلاق جو ہے اس کا اختیار مرد کے پاس ہے، مرد عورت کو طلاق دے گا. طلاق ویسے تو اللہ رب العزت کو جتنی بھی پسندیدہ چیزیں ہیں ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، اور شیطان خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو میاں بیوی میں طلاق کروائے، یعنی اپنے چیلوں سے وہ اس کو جپھی ڈالتا ہے، گلے ملتا ہے، جشن مناتا ہے اور پورے اعزاز کے ساتھ اسے ایوارڈ دیتا ہے کہ اس بندے نے بڑا کام کیا ہے. کسی کو جوئے پہ لگا دینا، شراب پہ لگا دینا، نماز چھڑوا دینا، یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے اس کے نزدیک جتنا بڑا کام میاں بیوی میں جدائی کروانا ہے. تو اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے اللہ کے ہاں. تو اگر ضرورت پڑ جائے تو شریعت نے اجازت بھی دی ہے. یہاں پہ طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر یعنی 1 طہر کے اندر 1 طلاق دی جائے. اگر غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، یاد آ رہی ہیں وفائیں، محبت، پیار، تو رجوع کر لیا جائے، نہیں تو دوسرے مہینے میں دوسری دے دی جائے. پھر اگر محبت جاگ جاتی ہے، صلح ہو جاتی ہے تو آپس میں رہ سکتے ہیں، اگر نہیں تو تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے دی جائے. یہ صحیح طریقہ ہے.
اکٹھی طلاقیں نہیں دینی چاہیے، اس میں بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، یہ شریعت کے خلاف طریقہ ہے۔ طلاق تو ہو جاتی ہے لیکن یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک خاتون ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو اور مرد خلا بھی نہ دینا چاہ رہا ہو اور طلاق بھی نہ دینا چاہ رہا ہو تو خلا ہو جاتی ہے؟ اگر وجہ ہے، واقعی وجہ ہے، شریعت اس وجہ کو تسلیم کرتی ہے، مرد نہیں خلا قبول کرتا تو عورت قاضی کے پاس جائے گی، قاضی مرد کو بھی بلائے گا، عورت کو بھی بلائے گا، دونوں کی بات سنے گا۔ اگر اسے لگتا ہے کہ واقعہ ہی عورت مجبور ہے، خلا لینا چاہتی ہے اور اس کا بنتا بھی ہے، تو پھر قاضی اس کا فیصلہ کر دے گا۔ لیکن آج کل جو چل رہا ہے سلسلہ وہ صحیح نہیں ہے کہ خامد کو پتہ ہی نہیں ہوتا، عورت خلا لے کے بیٹھ گئی ہوتی ہے، وہ خلا نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں عورت اگر آگے نکاح کرے گی تو وہ نکاح نہیں ہوگا اس کا، چونکہ وہ پہلے مرد کے نکاح میں ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا آخر پہ کہ تبدیلی قبلہ کا واقعہ بھی سورہ بقرہ میں ہی ہے؟ ہاں بالکل، سورہ بقرہ کے اندر ہے تبدیلی قبلہ کا واقعہ، اور یہ ظہر کی نماز تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کے دل میں پہلے بھی یہ آتا تھا کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، بیت اللہ ہونا چاہیے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے۔ تو دل میں یہ خواہش تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جو جد امجد ہیں، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، تو ہمارا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے تھا۔ اور یہودی طعنہ بھی دیتے تھے کہ آپ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ تو حضور کے دل میں یہ خیال آیا، تو اللہ رب العزت نے نماز کے دوران ہی جبریل کو بھیج دیا، اور جبریل نے آ کے کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فول وجہک شطر المسجد الحرام، محبوب اپنا رخ پھیر لیجئے بیت اللہ کی طرف۔ اللہ، یہاں پہ دیکھیے صحابہ کی حضور سے محبت، صحابہ کا حضور سے پیار، صحابہ کی حضور کے حکم پہ اطاعت، کہ نماز کے دوران حضور نے اپنا رخ پھیرا، صحابہ کو بتایا نہیں ہے۔ یہاں تو اگر امام یہ نہ بتائے کہ آیت سجدہ آ رہی ہے اور سجدہ کریں گے، تو لوگ کوئی رکوع میں جاتا ہے، کوئی کھڑا رہتا ہے اور کوئی سجدے میں چلا جاتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ اگر امام سجدے میں چلا بھی گیا ہے تو وہ رکوع میں جائیں گے، بھئی رکوع ہے، امام بھول گیا ہے۔ لیکن وہاں معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضور نے رخ پھیرا تو کسی صحابی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں آیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ ایسے تو نماز خراب ہو جائے گی، نہیں، محبوب نے رخ پھیرا ہے تو صحابہ نے بھی فوراً رخ پھیر لیا۔ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی تھی، اور 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی تھی۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے جس مسجد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، یہ وہی نازل ہوئی، اور اس مسجد کا نام بھی مسجد قبلتین رکھا گیا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں سورہ بقرہ کا جو میسج ہے، سورہ بقرہ کے نزول کے حوالے سے، آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے بات کی، پھر واقعات سنائے، پھر مسائل پر بات کی جو اس سورہ میں ہمیں ملتے ہیں، پھر وظائف بتائیں، اور کس کس طرح سے ہم سورہ بقرہ سے اپنی پروٹیکشن کر سکتے ہیں، علاج کس طرح سے ممکن ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے ڈسکس کی۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ بقرہ کے نزول، اس کی فضیلت اور اس کے اندر چھپے ہڈن میسیجز پر بات کی۔ بہت جلد ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین اسٹے ٹیونڈ۔